بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے دیانتداری فرد اور قوم کی معراج ہے۔ اس حوالے سے ہم قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف حوالے سے ہمیں دیانتداری کی اہمیت پر روشنی ملتی ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 7 انبیاء علیہم السلام کا نام لے کر ان کی صفت امانت داری اور امین کی صفت کا بیان فرمایا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ ہے قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے اپنے والد گرامی حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا ابا جان آپ انہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خادم مقرر کر لیں، ان من استاجرت القوی الامین ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ بے شک بہتر آدمی جس کو آپ خادم رکھیں وہ ہے جو طاقتور اور دیانتدار بھی ہو۔ تو یہاں امین کی صفت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے بیان فرمائی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ مصر کے سامنے ہم کلام ہوئے اور 7 سالہ ملک مصر میں آنے والے قحط کے حوالے سے جب گفتگو فرمائی کہ اس آنے والے عظیم قحط کی پریشانیوں کو اور مشکلات کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کی جتنی پیداوار ہے اس پر مجھے نگران مقرر کر دیں۔ میری کوالٹی کیا ہے؟ انی حفیظ علیم۔ یہاں اپنی نبوت کا نہیں اظہار فرمایا میں حفیظ یعنی حفاظت کرنے والا ہوں اور علیم ہوں، علم معاشیات کا ماہر ہوں اور معاشی مسائل کو حل کرنے میں مہارت رکھتا ہوں۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی صفت امین اور دیانتداری کی وضاحت کر دی گئی۔ اسی طرح سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 انبیاء علیہم السلام کی اس صفت امین کا ذکر فرمایا۔ وہ 5 انبیاء علیہم السلام یہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو یہ
5 انبیاء علیہ السلام ہیں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان 5 انبیاء علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی تو اپنی 2 صفات کا ذکر فرمایا انی رسول امین، کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں امین ہوں، امانت دار ہوں۔ تو اس طرح ان 7 انبیاء علیہ السلام کی یہ صفت امانت اور صفت امین کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی خوبیوں میں سے ہے امین ہونا۔ تو یہ انبیاء کی خوبیاں تھیں۔ اب ہم جس محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ماننے والے ہیں وہ صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خوبیاں جملہ انبیاء علیہ السلام میں موجود تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بدرجہ کمال نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو یہ صفت امانت حضور علیہ السلام میں نقطہ عروج پر تھی اور نقطہ کمال پر تھی، جس طرح باقی خوبیاں حضور میں نقطہ کمال پر تھی۔ میں نبی علیہ السلام کی اس صفت امانت کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ آپ کی سیرت طیبہ میں سے ہم ان چیزوں کا حوالہ دیں گے اور تاریخ انسانیت ان مثالوں کو پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حجر اسود کو جب بیت اللہ کی عمارت میں نصب کرنے کا وقت آیا، یہ عام واقعہ ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی عصر نو جب تعمیر کی تو دوران تعمیر حجر اسود کو نصب کرنے کی جب باری آئی تو قبائل قریش میں سے ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کی سعادت مجھے ملے، دوسرا قبیلہ چاہتا تھا یہ سعادت مجھے ملے۔ اس طرح ان تمام قبائل میں اس معاملہ میں کافی جھگڑا کھڑا ہو گیا اور معاملہ قتل و غارت تک پہنچنے لگا۔ تلواریں میان سے نکال لی کہ یہ کام میں کروں گا، دوسرے نے کہا میں کروں گا۔ اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے کچھ سمجھدار لوگ بیچ میں پڑے، انہوں نے کہا لڑائی نہ کرو، ابھی یہ معاملہ ایز اٹ یوں ہی رہنے دو، کل صبح کو جو صحن حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس کا فیصلہ قبول کر لینا۔ مالک نے انسانیت اور امت محبوب کو چونکہ ایک منظر دکھانا تھا اور جس محبوب کو قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ قرار دینا تھا، یہاں اسی کا مظاہرہ ہوا۔ میں نے پڑھا ہے کہ ساری رات قریش کے لوگوں نے جاگ کر گزاری کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمیں آنکھ لگ جائے تو کوئی اور قبیلے کا بندہ اٹھا کر حجر اسود نصب کر دے، کیونکہ اس معاملہ میں وہ بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ تو ساری رات انہوں نے جاگ کر گزاری۔ بس صبح جب طلوع ہوئی، رات کا اندھیرا چھٹا، صبح کا سویرا نمودار ہوا، تو صحن حرم میں سب سے پہلے جو داخل ہوئے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس تھی۔ بس محبوب علیہ السلام پر جب نظر پڑی، حجر اسود سے نظر ہٹی، چہرہ محبوب علیہ السلام پر جب سب کی نظر پڑی تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کی زبان پر کون سا لفظ تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نبی آ گئے، نبی تو مانتے ہی نہ تھے، رسول آ گئے یہ نہ کہا، یعنی اس چیز کا اظہار تھا کہ ہم نبی نہیں مانتے، ان کو کلمہ بھی نہیں پڑھتے، مگر بیک زبان سب کی آواز یہ تھی کہ وہ صادق آئے، وہ امین آئے،
ہمیں ان کا ہر فیصلہ جو یہ کریں گے قبول ہے۔ تو گویا اور انبیاء علیہ السلام اپنے امین ہونے کا اعلان کرتے گئے، مگر محبوب علیہ السلام کی صداقت و امانت اتنی واضح تھی کہ نہ ماننے والوں نے بھی انہیں صادق بھی مانا، امین بھی مانا۔ اس لیے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ اشعار کہے گا، ایک نور کا عالم ہر ساعت، ایک نور کا عالم ہر ساعت ہے جلوہ نما سبحان اللہ، روزے کی تجلی کیا کہنا، گنبد کی فضا سبحان اللہ۔ وہ ذات نصیر اس دنیا میں، وہ ذات نصیر اس دنیا میں بے مثل کچھ ایسی پائی گئی، حیرت سے پکار اٹھی ساری مخلوق خدا سبحان اللہ۔ تو ایسی وہ صفت کہ نہ ماننے والوں نے اپنی زبان سے کہا کہ یہ صادق ہیں اور امین ہیں۔ دوسری مثال، ہجرت مدینہ کی وہ رات کتنی سخت تھی کہ 7 کفار جن کے سپروائز ابو جہل کر رہا تھا ننگی تلواریں لے کر، اور اس کا یہ جملہ تھا کہ آج جو ہی وہ نکلیں گے ہم حضور علیہ السلام پر اس طرح حملہ کریں گے کہ ضربت رجل واحد، جیسے کہ ایک شخص ہی حملہ کر رہا ہو، یہ 7 تلواریں بیک وقت چلیں گی اور کام تمام ہو جائے گا معاذ اللہ۔ اس شدت اور اس خوف اور اس پریشانی کی رات میں کیا تاریخ ایسی مثال پیش کر سکتی ہے کہ وہ کفار جو حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے پہرہ دے رہے ہیں، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہی کفار کی رکھی ہوئی امانتوں کی واپسی کا انتظام فرما رہا ہے۔ ایسی مثال نہ پہلے نہ بعد میں۔ دشمن کو کون امانتیں واپس کرتا ہے؟ دشمنوں کی تو مال و جان کو تباہ کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے، مگر محبوب علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ان کفار نے امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تم نے یہ امانتیں واپس کر کے پھر مدینہ منورہ آنا ہے۔ تو امت کی روشن نمونہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام میں 3 دن لگ گئے اور آپ نے ہر ایک کی امانتیں واپس کی۔ اور جب اسی سفر ہجرت کا اختتام ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے 16 جولائی 622 عیسوی کو قباء شریف محلہ بنی عمر بن عوف میں قدم رکھا، اپنی مبارک اونٹنیوں سے سامان اتارا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اہل مدینہ کی طرف سے قابل دید تھا۔ سب کے سب جوان، بچے، بزرگ محبوب علیہ السلام کے دیدار کے طالب حاضر تھے۔ کھجور کے 2 درختوں کے سامنے اونٹنیوں کو بٹھایا، نیچے اتر کر کھجور کے سائے تلے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان آنے والے لوگوں سے پہلا سوال یہ کیا، یہ جگہ کس کی ہے؟ ایک جوان آگے بڑھا، اس نے کہا یہ میری ہے اور ان کھجور کے درختوں کو میں نے بویا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، کیا تم اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ ہم کچھ دیر کے لیے ان درختوں کے سائے تلے ٹھہر جائیں؟ دوسرے کے درخت کے سائے تلے کھڑے ہونے کے لیے اجازت کون لیتا ہے؟ کبھی ایسا سنا؟ یہ معیار تھا۔ جب ایسا معیار حضور علیہ السلام نے پیش کیا تو پھر اس شاہ کے جمال کا یہ جملہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ جب ترانہ پڑھا گیا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، تو اس میں ایک شعر یہ بھی تھا، حضرت شیخ
عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے مدارج میں یہ ذکر کیا ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے ایھا المبعوث فینا بالامر المطاع، اے محبوب کائنات، ہم میں تشریف لانے والے اس اعلیٰ درجہ کا کردار اور اخلاق لے کر آپ آئے ہیں، اب آپ ہمیں حکم کرتے جائیں اور ہم اطاعت ہی کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ وہ اعلیٰ معیار تھا۔ ان کو معلوم ہوا کہ یہ مدینہ کی زمینوں پر قبضہ کرنے نہیں آئے، یہ تو درخت کے سائے کے تلے کھڑے ہونے کی بھی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ پاک نے قرآن اور حدیث کے اندر امانت داری اور خیانت کے حوالے سے بہت کچھ کہا۔ مثلا قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنے ہمراہ لے آئے گا قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک 20ویں سکیل کی آفیسر سے 11-12 بجے میری دن کو ملاقات ہوئی، گاڑی میں تشریف لا رہے تھے۔ میں نے پوچھا آج جلدی دفتر سے واپس آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑے فخری انداز میں یہ جملہ کہا گھر والا گھر نہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں۔ بس اس ایک جملے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس حد تک اپنے فرائض کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، منافق کی نشانی کے طور پہ فرمایا اذا اؤتمن خان، منافق کی یہ نشانی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت پاک کے حوالے سے حضرت مسعود ملت رحمۃ اللہ علیہ مرشد گرامی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا امانت و دیانت ایک ایسی خوبی ہے جو دشمن کی نظر میں بھی آدمی کو محترم بنا دیتی ہے، اور قوم کی ترقی میں امانت داری بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین، فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو سچا اور امانت دار تاجر ہے قیامت کے دن وہ ساری مخلوق کے سامنے انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو ساری عظمتیں، برکتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں وابستہ ہیں، ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم پر پہنچا، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ تعالی ہمیں دیانتداری کے ذریعے ترقی کی توفیق اور حضور علیہ السلام کی غلامی کی برکت عطا فرمائے۔